جرنیل عظیم فاتح اعظم محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا۔ آپ خود تو ایک نامور شخصیت ہے ہی، مگر آپ کا ایک اور بڑی نامی گرامی شخصیت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ آپ حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ جی ہاں، یہ وہی ظالم حکمران ہے جس نے عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر کو شہید کروایا تھا۔ محمد بن قاسم 31 دسمبر 695 ہجری کو طائف میں پیدا ہوئے۔ جب حجاج بن یوسف عراق کا گورنر بنا تو اس نے اپنے خاندان کے لوگوں کو مختلف عہدوں پر فائز کیا۔ اس میں محمد بن قاسم کے والد گرامی قاسم بھی تھے۔ حجاج بن یوسف نے انہیں بصرہ کا گورنر بنایا اور یوں ان کی ابتدائی عمر بصرہ ہی میں گزری۔ تقریباً 5 سال ہی کی عمر میں آپ کے والد گرامی کا بھی انتقال ہو گیا۔ بچپن ہی سے محمد بن قاسم مستقبل کے ذہین اور قابل شخص نظر آتے تھے۔ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پوری نہ ہو سکی، اس لیے ابتدائی تعلیم کے بعد ہی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فن سپاہ گری اور اپنی اعلیٰ قابلیت کی وجہ سے جلد ہی فوج میں بھی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گئے۔ 708 ہجری کو ایران میں کردو کی بغاوت کے خاتمے کے لیے انہیں سپہ سالاری کے فرائض سونپے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر محض 15 سال تھی۔ اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک کا دور تھا اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اور ایک غیر معمولی چھاؤنی شیراز کو شہر بنا دیا۔ 2 سال بعد یہ شہر فارس کا دارالحکومت بن گیا اور 2 سال بعد محمد بن قاسم کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بھی بنا دیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 17 برس تھی اور 17 سال ہی کی عمر میں آپ کو سندھ کی مہم کے لیے بھی سالار بنا کر بھیج دیا گیا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ صرف 2 ہی سال تک جاری رہا، 711 ہجری سے 713 ہجری تک۔ آپ نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پائے تکمیل تک پہنچایا، لیکن شمالی ہند کی طرف بڑھنے کی خواہش حالات نے پوری نہ ہونے دی۔ جب محمد بن قاسم نے 95 ہجری میں شمالی ہند کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا تو آپ کے چچا حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا اور اس کے کچھ ہی عرصہ بعد 96 ہجری میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کا بھی انتقال ہو گیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال بھی شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت خلاف تھا۔ حجاج بن یوسف تو اس کے خلافت کے آغاز سے قبل ہی انتقال کر چکا تھا، مگر اس نے اس کا بدلہ اس کے پورے خاندان سے لیا۔ اس نے محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج بن یوسف کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں عتاب کا نشانہ بنایا۔ سلمان بن عبد الملک نے یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجو۔ جب یہ خبر محمد بن قاسم کے ساتھیوں تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں، اس لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، خلیفہ کا ہاتھ ہرگز آپ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا لیا۔ یہ ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کی امداد کے لیے سندھ کے ریگستان کا ہر ذرہ آگے بڑھتا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ابی کبشہ کے سپرد کر دیا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے دمشق بھیج دیا گیا۔ سلیمان نے انہیں واسط کے قید خانے میں قید کروا دیا۔ 7 ماہ کی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد محض 19 سال کی عمر میں
18 جولائی 715 ہجری کو آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اس طرح محسن سلطنت کی خلیفہ نے قدر نہ کی اور ایک عظیم فاتح محض خلیفہ کی ذاتی عداوت اور دشمنی کی بنا پر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ محمد بن قاسم کے انتقال سے دنیا اسلام کو بہت نقصان پہنچا۔ محمد بن قاسم نے جنگی صلاحیتوں، جرات، حسن تدبیر اور اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ تاریخ کے سنہرے حروف سے لکھے گئے ہیں، اور تاریخ ان کو ہمیشہ ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے یاد رکھے گی۔